The next item is a prepared speech by a speaker that needs no introduction. He is a veteran of Jamaat Ahmadiyya Islah Pasand, Tariq Chauhan Sahab. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے منارۃ المسیح قادیان اور صداقت ذکی غلام مسیح الزمان. صحیح مسلم کتاب الفتن میں درج روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا. دمشق کے مشرقی جانب واقعہ سفید مینار کے قریب ان کا نزول ہوگا. جیسے کہ فرمایا فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِ دمشق. ترمذی نے نواس بن سمان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوگا تو بلا شک دمشق کی مشرق کی طرف ایک روشن مینارہ کے پاس نازل ہوگا. حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح موعود و مہدی موعود کا آبائی گاؤں قادیان دمشق کے مشرق میں واقع ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا وہاں پر آنا ہوا، ان کی بعثت ہوئی، تو اس وقت قادیان میں کوئی اس طرح کا سفید مینارہ نہیں تھا، مگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اپنی زندگی میں ہی ایک سفید مینار کی تعمیر کے کام کا آغاز فرمایا. اس کے متعلق آپ نے ایک اشتہار تحریر فرمایا جو خطبہ الہامیہ کی تحریری اشاعت میں ضمیمہ کے طور پر شائع کیا گیا. اور خطبہ الہامیہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت کا ایک عظیم نشان تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی خطبہ الہامیہ سے متعلق اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں 11 اپریل 1900 کو عید الاضحیٰ کے دن صبح کے وقت مجھے الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی. اور نیز یہ الہام ہوا کلام افصحت من لدن رب کریم، یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے. حضور تحریر فرماتے ہیں کہ تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے ایک قوت دی گئی، اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدی میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی. اور میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جس کی ضخامت کئی جزو تک تھی، ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں قلم بند کی جائے، کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی بیان کر سکے. جس وقت یہ عربی تقریر جس کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا لوگوں میں سنائی گئی، اس وقت حاضرین کی تعداد شاید 200 کے قریب ہوگی. سبحان اللہ، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا. مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا. خود بخود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے، اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا. یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا، اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا. پس خطبہ الہامیہ خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نشان ہے جو 11 اپریل 1900 کو ظاہر ہوا. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے منارۃ المسیح کے بارے میں جو اشتہار شائع فرمایا وہ روحانی خزائن
جلد 16 کے صفحہ 15 پر ہے موجود ہے، جس میں آپ نے منارۃ المسیح کا ایک سکیچ بھی نمونہ کے طور پر شامل فرمایا۔ یہ تحریر جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو خیالات تھے اس مینارہ کے متعلق، وہ ان کی یہ غمازی کرتی ہے، اس لیے اس کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کا عنوان تھا اشتہار چندہ منارۃ المسیح، اور نیچے ایک فارسی کا شعر ہے: بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتاد۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خوش ہو جا کہ تیرا وقت نزدیک ہے اور محمدیوں کا پاؤں ایک بلند مینار پر مضبوطی سے جا پڑا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیاں کی مسجد جو میرے والد صاحب مرحوم نے مختصر طور پر 2 بازاروں کے وسط میں ایک اونچی زمین پر بنائی تھی، اب شوکت اسلام کے لیے بہت وسیع کی گئی اور بعض حصہ عمارات کے اور بھی بنائے گئے ہیں، لہٰذا اب یہ مسجد اور رنگ پکڑ گئی ہے۔ یعنی پہلے اس مسجد کی وسعت صرف اس قدر تھی کہ بمشکل 200 آدمی اس میں نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن اب 2000 کے قریب اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور غالباً آئندہ اور بھی یہ مسجد وسیع ہو جائے گی۔ میرے دعویٰ کی ابتدائی حالت میں اس مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 آدمی جمع ہوا کرتے تھے، لیکن اب خدا تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ 300 یا 400 نمازی ایک معمولی اندازہ ہے، اور کبھی 700 یا 800 تک بھی نمازیوں کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لوگ دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عجیب خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے مولویوں نے بہت زور مارا کہ ہمارا سلسلہ ٹوٹ جائے اور درہم برہم ہو جائے، لیکن جوں وہ بیخ کنی کے لیے کوشش کرتے گئے اور بھی ترقی ہوتی گئی، اور ایک خارق عادت طور پر سلسلہ اس ملک میں پھیل گیا۔ سو یہ ایسا امر ہے کہ ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں ایک نشان ہے۔ اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا تو ان مولویوں کی کوششوں سے کب کا نابود ہو چکا ہوتا، مگر چونکہ یہ خدا کا کاروبار اس کے ہاتھ سے تھا، اس لیے انسانی مزاحمت اس کو روک نہیں سکی۔ اب اس مسجد کی تکمیل کے لیے ایک اور تجویز قرار پائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد کی شرقی طرف، جیسا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے، ایک نہایت اونچا منارہ بنایا جائے، اور وہ منارہ 3 کاموں کے لیے مخصوص ہے۔ اول یہ کہ تا مؤذن اس پر چڑھ کر 5 وقت بانگ نماز دیا کرے، اور تا خدا کے پاک نام کی اونچی آواز سے دن رات میں 5 دفعہ تبلیغ ہو، اور تا مختصر لفظوں میں 5 وقت ہماری طرف سے انسانوں کو یہ ندا کی جائے کہ وہ ازلی اور ابدی خدا جس کی تمام انسانوں کو پرستش کرنی چاہیے، صرف وہی خدا ہے جس کی طرف اس کا برگزیدہ اور پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے سوا نہ زمین میں نہ آسمان میں اور کوئی خدا نہیں۔ دوسرا مطلب اس منارہ سے یہ ہوگا کہ اس منارہ کی دیوار کے کسی بہت اونچے حصہ پر ایک بڑا لالٹین نصب کر دیا جائے گا، جس کی قریباً 100 روپیہ یا کچھ زیادہ قیمت ہوگی۔ یہ روشنی انسانوں کی آنکھیں روشن کرنے کے لیے دور دور جائے گی۔ تیسرا مطلب اس منارہ سے یہ ہوگا کہ اس منارہ کی دیوار کے کسی اونچے حصہ پر ایک بڑا گھنٹہ جو 400 یا 500 روپیہ کی قیمت کا ہوگا نصب کر دیا جائے گا، تا انسان اپنے وقت کو پہچانے اور انسانوں کو وقت شناسی کی طرف توجہ ہو۔ یہ تینوں کام جو اس منارہ کے ذریعہ سے جاری ہوں گے، ان کے اندر 3 حقیقتیں مخفی ہیں۔ اول یہ کہ بانگ جو 5 وقت اونچی آواز سے لوگوں کو پہنچائی جائے گی، اس کے نیچے یہ حقیقت مخفی ہے کہ اب واقعی طور پر وہ وقت آ گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی آواز ہر ایک کان تک پہنچے، یعنی اب وقت خود بولتا ہے کہ اس ازلی ابدی زندہ خدا کے سوا جس کی طرف پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے،
اور سب خدا جو بنائے گئے ہیں باطل ہیں۔ کیوں باطل ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ماننے والے کوئی برکت ان سے پا نہیں سکتے، کوئی نشان دکھا نہیں سکتے۔ دوسرے وہ لالٹین جو اس منارہ کی دیوار میں نصب کی جائے گی، اس کے نیچے حقیقت یہ ہے کہ تا لوگ معلوم کریں کہ آسمانی روشنی کا زمانہ آ گیا، اور جیسا کہ زمین نے اپنی ایجادوں میں قدم آگے بڑھایا، ایسا ہی آسمان نے بھی چاہا کہ اپنے نوروں کو بہت صفائی سے ظاہر کرے، تا حقیقت کے طالبوں کے لیے پھر تازگی کے دن آئیں، اور ہر ایک آنکھ جو دیکھ سکتی ہے آسمانی روشنی کو دیکھے اور اس روشنی کے ذریعہ سے غلطیوں سے بچ جائے۔ تیسرے وہ گھنٹہ جو اس منارہ کے کسی حصہ دیوار میں نصب کرایا جائے گا، اس کے نیچے یہ حقیقت مخفی ہے کہ تا لوگ اپنے وقت کو پہچان لیں، یعنی سمجھ لیں کہ آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب سے زمینی جہاد بند کیے گئے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا، جیسا کہ حدیثوں میں پہلے لکھا گیا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو دین کے لیے لڑنا حرام کیا جائے گا۔ سو آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھا کر کافروں کو قتل کرتا ہے، وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ صحیح بخاری کو کھولو اور اس حدیث کو پڑھو جو مسیح موعود کے حق میں ہے، یعنی یضع الحرب، جس کے یہ معنی ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو جہادی لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سو مسیح آ چکا اور یہی ہے جو تم سے بول رہا ہے۔ غرض حدیث نبوی میں جو مسیح موعود کی نسبت لکھا گیا کہ وہ منارہ بیضاء کے پاس نازل ہوگا، اس سے یہی غرض تھی کہ مسیح موعود کے وقت کا یہ نشان ہے کہ اس وقت باعث دنیا کے باہمی میل جول کے اور نیز راہوں کے کھلنے اور سہولت ملاقات کی وجہ سے تبلیغ، احکام اور دینی روشنی پہنچانا اور ندا کرنا ایسا سہل ہوگا کہ گویا یہ شخص منارہ پر کھڑا ہے۔ یہ اشارہ ریل اور تار اور اگن بوٹ اور انتظام ڈاک کی طرف تھا، جس نے تمام دنیا کو ایک شہر کی مانند کر دیا۔ غرض مسیح کے زمانہ کے لیے منارہ کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ اس کی روشنی اور آواز جلد تر دنیا میں پھیلے گی، اور یہ باتیں کسی اور نبی کو میسر نہیں۔ اور انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح کا آنا ایسے زمانہ میں ہوگا جیسا کہ بجلی آسمان کے ایک کنارہ میں چمک کر تمام کناروں کو ایک دم میں روشن کر دیتی ہے۔ یہ بھی اس امر کی طرف اشارہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ مسیح تمام دنیا کو روشنی پہنچانے آیا ہے، اس لیے اس کو پہلے سے یہ سب سامان دیے گئے۔ وہ خون بہانے کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے صلح کاری کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اب کیوں انسانوں کے خون بہائے جائیں؟ اور کوئی سچ کا طالب ہے تو وہ خدا کے نشان دیکھے جو سدھا ظہور میں آ رہے ہیں، اور اگر خدا کا طالب نہیں تو اس کو چھوڑ دو اور اس کے قتل کی فکر میں مت ہو، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اب وہ آخری دن نزدیک ہے جس سے تمام نبی جو دنیا میں آئے ڈراتے رہے۔ غرض یہ گھنٹہ جو وقت شناسی کے لیے لگایا جائے گا، مسیحی کے وقت کے لیے یاد دہانی ہے، اور خود اس منارہ کے اندر ہی ایک حقیقت مخفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہوگا، یعنی اس کے زمانہ میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہا تک پہنچ جائے گی، جو اس منارہ کی مانند ہے جو نہایت اونچا ہو، اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا، اسی کے مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند مینار پر اذان دیتا ہے تو آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے۔ سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ لہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت مسیح موعود کے حق میں ہے، اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں، وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے، اور
قدیم سے مسیحی موت کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں۔ اسی کی طرف براہین احمدیہ کے اس الہام میں اشارہ ہے جو کتاب مذکور کے صفحہ 522 میں درج ہے، اور وہ یہ ہے کہ بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتاد۔ ایسا ہی مسیح موعود کی مسجد بھی جو مسجد اقصیٰ ہے، کیونکہ وہ صدر اسلام سے دور تر اور انتہائی زمانہ پر ہے، اور ایک روایت میں خدا کے پاک نبی نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ مسیح موعود کا نزول مسجد اقصیٰ کے شرقی منارہ کے قریب ہوگا۔ حاشیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، بعض احادیث میں یہ پایا جاتا ہے کہ دمشق کے مشرقی طرف کوئی منارہ ہے جس کے قریب مسیح کا نزول ہوگا۔ سو یہ حدیث ہمارے مطلب سے کچھ منافی نہیں، کیونکہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ گاؤں جس کا نام قادیان ہے اور ہماری یہ مسجد جس کے قریب منارہ تیار ہوگا دمشق سے شرقی طرف ہی واقع ہیں۔ حدیث میں اس بات کی تصریح نہیں کہ وہ منارہ دمشق سے ملحق اور اس کا ایک جزو ہوگا، بلکہ اس کے شرقی طرف واقع ہوگا۔ پھر دوسری حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ مسجد اقصیٰ کے قریب مسیح کا نزول ہوگا۔ اس سے ثابت ہے کہ وہ منارہ یعنی مسجد اقصیٰ کا منارہ ہے، اور دمشق کا ذکر اس غرض کے لیے ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ سے مراد اس جگہ یروشلم کی مسجد نہیں، بلکہ مسیح موعود کی مسجد ہے، جو با اعتبار بعد زمانہ کے خدا کے نزدیک مسجد اقصیٰ ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ جس مسجد کی مسیح موعود بھی نہ کرے وہ اس لائق ہے کہ اس کو مسجد اقصیٰ کہا جائے، جس کے معنی ہیں مسجد آباد، کیونکہ جب کہ مسیح موعود کا وجود اسلام کے لیے ایک انتہائی دیوار ہے اور مقرر ہے کہ وہ آخری زمانہ میں اور بعید تر حصہ دنیا میں آسمانی برکات کے ساتھ نازل ہوگا۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح موعود کی مسجد مسجد اقصیٰ ہے، کیونکہ اسلامی زمانہ کا خط ممتد جو ہے اس کے انتہائی نقطہ پر مسیح موعود کا وجود ہے۔ لہٰذا مسیح موعود کی مسجد پہلے زمانہ سے جو صدر اسلام ہے بہت ہی بعید ہے، سو اس وجہ سے مسجد اقصیٰ کہلانے کے لائق ہے، اور اس مسجد اقصیٰ کا منارہ اس لائق ہے کہ تمام میناروں سے اونچا ہو، کیونکہ یہ منارہ مسیح موعود کے احقاق حق اور صرف ہمت اور اتمام حجت اور اعلیٰ ملت کی جسمانی طور پر تصویر ہے۔ بس جیسا کہ اسلامی سچائی مسیح موعود کے ہاتھ سے اعلیٰ درجہ کے ارتقاء تک پہنچ گئی ہے، اعلیٰ درجہ کے ارتفاع تک پہنچ گئی ہے، اور مسجد کی ہمت ثریا سے ایمان گمگشتہ کو واپس لا رہی ہے، اسی کے مطابق یہ مینار بھی روحانی امور کی عظمت ظاہر کرتا ہے، اور وہ آواز دنیا کے ہر چہار گوشہ میں پہنچائی جائے گی، اور وہ روحانی طور پر بڑے اونچے مینار کو چاہتی ہے۔ حضرت مسیح موعود تحریر فرماتے ہیں، اب اے دوستو، یہ منارہ اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ تا حدیث کے موافق مسیح موعود کے زمانہ کی یادگار ہو، اور نیز وہ عظیم پیشگوئی پوری ہو جائے جس کا ذکر قرآن شریف کی اس آیت میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور جس کے منارہ کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ مسیح کا نزول منارہ کے پاس ہوگا۔ دمشق کا ذکر اس حدیث میں جو مسلم نے بیان کی ہے اس غرض سے ہے کہ تین خدا بنانے کی تخم ریزی اول دمشق سے شروع ہوئی، اور مسیح موعود کا نزول اس غرض سے ہے تا تین کے خیالات کو محو کر کے پھر ایک خدا کا جلال دنیا میں قائم کرے۔ پس اس ایما کے لیے بیان کیا گیا کہ مسیح کا منارہ جس کے قریب اس کا نزول ہوگا دمشق سے شرقی طرف ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ قادیان جو ضلع گرداسپور پنجاب میں ہے، جو لاہور سے گوشہ مغرب اور جنوب میں واقع ہے، وہ دمشق سے ٹھیک شرقی جانب پڑی ہے۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ یہ منارۃ المسیح بھی دمشق سے شرقی جانب واقع ہے۔ ہر ایک طالب حق کو چاہیے کہ دمشق کے لفظ پر غور کرے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ لکھا گیا
کہ مسیح موعود دمشق کے شرقی جانب نازل ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی قرارداد باتیں صرف امور اتفاقیہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے نیچے اسرار و رموز ہوتے ہیں۔ وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی تمام باتیں رموز و اسرار سے پر ہیں۔ اب ہمارے مخالف گو اس دمشق کی حدیث کو بار بار پڑھتے ہیں، مگر وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ یہ جو حدیث میں بتلایا گیا کہ مسیح موعود دمشق کی شرقی طرف منارہ کے قریب نازل ہوگا، اس میں کیا بھید ہے، بلکہ انہوں نے محض ایک کہانی کی طرح اس حدیث کو سمجھ لیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ کہانی نہیں ہے اور خدا تعالیٰ لغو کاموں سے پاک ہے، بلکہ اس حدیث کے ان الفاظ میں جو اول دمشق کا ذکر فرمایا، پھر اس کے شرقی طرف ایک منارہ قرار دیا، ایک عظیم الشان راز ہے، اور وہ وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کر چکے ہیں، یعنی یہ کہ تثلیث اور تین خداؤں کی بنیاد دمشق سے ہی پڑی تھی۔ کیا ہی منحوس وہ دن تھا جب پولس یہودی ایک خواب کا منصوبہ بنا کر دمشق میں داخل ہوا اور بعض سادہ لو عیسائیوں کے پاس یہ ظاہر کیا کہ خداوند مسیح مجھے دکھائی دیا، اور اس تعلیم کے شائع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گویا وہ بھی ایک خدا ہے۔ بس وہی خواب تثلیث کے مذہب کی تخم ریزی تھی۔ غرض یہ شرک عظیم کا کھیت اول دمشق میں ہی بڑھا اور پھولا، اور پھر یہ زہر اور جگہوں میں پھیلتی گئی۔ بس چونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کو خدا بنانے کا بنیادی پتھر اول دمشق میں ہی رکھا گیا، اس لیے خدا نے اس زمانہ کے ذکر کے وقت کے جب کہ غیرت خداوندی اس باطل تعلیم کو نابود کرے گی، پھر دمشق کا ذکر فرمایا اور کہا کہ مسیح کا منارہ یعنی اس کے نور کے ظاہر ہونے کی جگہ دمشق کے مشرق کی طرف ہے۔ اس عبارت سے یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ منارہ دمشق کی ایک جزو ہے اور دمشق میں واقع ہے، جیسا کہ بدقسمتی سے سمجھا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ مسیح موعود کا نور آفتاب کی طرح دمشق کے مشرق کی جانب سے طلوع کر کے مغربی تاریکی کو دور کرے گا، اور یہ ایک لطیف اشارہ تھا، کیونکہ مسیح کے منارہ کو جس کے قریب اس کا نزول ہے دمشق کے مشرق کی طرف قرار دیا گیا، اور دمشق کی تثلیث کو اس کے مغربی طرف رکھا، اور اس طرح آنے والے زمانہ کی نسبت یہ پیش گوئی کی کہ جب مسیح موعود آئے گا تو آفتاب کی جرہ جو مشرق سے نکلتا ہے ظہور فرمائے گا، اور اس کے مقابل پر تثلیث کا چراغ مردہ جو مغرب کی طرف واقع ہے دن بدن پژمردہ ہوتا جائے گا، کیونکہ مشرق سے نکلنا خدا کی کتابوں سے اقبال کی نشانی قرار دی گئی، اور مغرب کی طرف جانا ادبار کی نشانی، اور اسی نشانی کی طرف ایما کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو جو مسیح موعود کا نزول گاہ ہے دمشق سے مشرق کی طرف آباد کیا، اور دمشق کو اس سے مغرب کی طرف رکھا۔ بڑا دھوکہ ہمارے مخالفوں کو یہ لگا ہے کہ انہوں نے حدیث کے لفظوں میں یہ دیکھ کر کہ مسیح موعود اس منارہ کے قریب نازل ہوگا جو دمشق کی شرقی طرف ہے، یہ سمجھ لیا کہ وہ منارہ دمشق میں ہی واقع ہے، حالانکہ دمشق میں ایسے منارہ کا کوئی وجود نہیں، اور یہ خیال نہیں کیا کہ اگر کہا جائے کہ اگر مثلاً فلاں جگہ فلاں شہر کے شرقی طرف، تو کیا ہمیشہ اس سے یہ مراد ہوا کرتا ہے کہ وہ جگہ اس شہر سے پیوستہ ہے؟ اور اگر حدیث میں ایسے لفظ بھی ہوتے جس سے قطعی طور پر یہ سمجھا جاتا کہ وہ منارہ دمشق کے ساتھ پیوستہ ہے اور دوسرے احتمال کی راہ نہ ہوتی، تاہم ایسا بیان دوسرے قرائن کے مقابل پر قابل قبول نہ ہوتا۔ مگر اب چونکہ حدیث پر غور کرنے سے صاف طور پر سمجھ آتا ہے کہ اس حدیث کا صرف یہ منشا ہے کہ وہ منارہ دمشق کی شرق کی طرف ہے، ورنہ در حقیقت اس شہر کا ایک حصہ تو دیانت سے بعید اور عقل مندی سے دور ہے کہ خدا تعالیٰ کی ان حکمتوں اور بھیدوں کو نظر انداز کر کے جن کو ہم نے اس اشتہار میں بیان کر دیا ہے، بے وجہ اس بات پر زور ڈالا جائے کہ وہ منارہ جس کے قریب مسیح کا نزول ہے وہ دمشق میں واقع ہے، بلکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منارہ سے اس مسجد اقصیٰ کا منارہ مراد لیا ہے جو دمشق کے شرق کی طرف واقع ہے۔
یعنی مسیح موعود کی مسجد جو حال میں وسیع کی گئی ہے اور عمارت بھی زیادہ کی گئی ہے، اور یہ مسجد فی الحقیقت دمشق سے شرق کی طرف ہی واقع ہے، اور یہ مسجد صرف اس غرض سے وسیع کی گئی اور بنائی گئی تا دمشق کی مفاسد کی اصلاح کرے، اور یہ منارہ وہ منارہ ہے جس کی ضرورت احادیث نبویہ میں تسلیم کی گئی، اور اس منارۃ المسیح کا خرچ 10,000 روپیہ سے کم نہیں۔ اب جو دوست اس منارہ کی تعمیر کے لیے مدد کریں گے، میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بھاری خدمت انجام دیں گے، اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ ایسے موقع پر خرچ کرنا ہرگز ان کے نقصان کا باعث نہیں ہوگا۔ وہ خدا کو قرض دیں گے اور معسود واپس لیں گے۔ کاش ان کے دل سمجھیں کہ اس کام کی خدا کے نزدیک کس قدر عظمت ہے۔ جس خدا نے منارہ کا حکم دیا ہے، اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اسلام کی مردہ حالت میں اسی جگہ سے زندگی کی روح پھونکی جائے گی، اور یہ فتح نمایاں کا میدان ہوگا، مگر یہ فتح ان ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوگی جو انسان بناتے ہیں، بلکہ آسمانی حربہ کے ساتھ ہے، جس حربہ سے فرشتے کام لیتے ہیں۔ بالآخر میں ایک ضروری امر کی طرف آپ دوستوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس منارہ میں ہماری یہ بھی غرض ہے کہ مینار کے اندر یا جیسا کہ مناسب ہو ایک گول کمرہ یا کسی اور وضع کا کمرہ بنا دیا جائے جس میں کم سے کم 100 آدمی بیٹھ سکے، اور یہ کمرہ وعظ اور مذہبی تقریروں کے لیے کام آئے گا، کیونکہ ہمارا ارادہ ہے کہ سال میں 1 یا 2 دفعہ قادیان میں مذہبی تقریروں کا ایک جلسہ ہوا کرے، اور اس جلسہ میں ہر ایک شخص مسلمانوں اور ہندوؤں اور آریوں اور عیسائیوں اور سکھوں میں سے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے گا، مگر یہ شرط ہوگی کہ دوسرے مذہب پر کسی قسم کا حملہ نہ کرے، فقط اپنے مذہب اور اپنے مذہب کی تائید میں جو چاہے تہذیب سے کہے۔ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ہمارے دوست اس اشتہار کو ہر ایک کاریگر معمار کو دکھلائیں، اور اگر وہ کوئی عمدہ نمونہ اس مینارہ کا جس میں دونوں مطلب مذکورہ بالا پورے ہو سکتے ہوں تو بہت جلد ہمیں اس سے اطلاع دے۔ والسلام، خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، 28 مئی 1900۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تحریر میں فرمایا کہ اس میں بہت گہرے اسرار و رموز تھے، صرف ایک عمارت نہیں تھی، ایک مینار کا تعمیر کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس میں گہرے اسرار و رموز تھے، اور کیا تھے ان کے متعلق میں آپ کو بیان کروں گا۔ منارۃ المسیح کا سنگ بنیاد 3 سال بعد رکھا گیا، یعنی 1900 میں آپ نے اس کا اشتہار دیا، اور 1903 میں یہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اس کی تفصیل ملفوظات جلد 4 میں بیان ہے۔ صفحہ 299 پر ملفوظات جلد 4 میں تحریر ہے کہ 13 مارچ 1903 نظر آئے گی دنیا کو تیرے اسلام کی رفت، مسیحا کا بنے گا جب یہاں منار یا اللہ۔ بعد نماز جمعہ حضرت حجت اللہ المسیح الموعود علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور ہمارے مکرم دوست حکیم فضل الہی صاحب لاہوری، مرزا خدا بخش صاحب، شیخ مولا بخش صاحب، قاضی ضیاء الدین صاحب وغیرہ احباب نے عرض کی کہ حضور منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ حضور کے دست مبارک سے رکھی جاوے تو بہت ہی مناسب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو ابھی تک معلوم ہی نہیں کہ آج اس کی بنیاد رکھی جائے گی، اب آپ ایک اینٹ لے آئیں، میں اس پر دعا کروں گا، اور پھر جہاں میں کہوں وہاں آپ جا کر رکھ دیں۔ چنانچہ حکیم فضل الہی صاحب اینٹ لے آئے، اعلیٰ حضرت نے اس کو ران مبارک پر رکھ لیا، اور بڑی دیر تک آپ نے لمبی دعا کی۔ معلوم نہیں کہ آپ نے کیسی کیسی اور کس کس جوش سے دعائیں اسلام کی عظمت و جلال کے اظہار اور اس کی روشنی کے کل اقتار عالم میں پھیل جانے کی ہوں گی۔ وہ وقت قبولیت وقت دعا کا معلوم ہوتا تھا۔ جمعہ کا مبارک دن، اور حضرت المسیح الموعود منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ رکھنے سے پہلے اس کے لیے دلی جوش کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے، یعنی دعا کے بعد آپ نے اس اینٹ پر دم کیا اور حکیم فضل الہی صاحب کو دی کہ آپ اس کو منارۃ المسیح کے مغربی حصہ کی طرف رکھ دیں۔ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ آپ نے فرمایا
منارۃ المسیح کے مغربی حصہ کی طرف رکھ دیں۔ غرض اس عظیم الشان مینار کی بنیاد خدا کے برگزیدہ مامور اور مسیح و مہدی علیہ السلام کے ہاتھ سے 13 مارچ 1903 کو رکھ دی گئی۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک طویل اور پرجوش دعا کے بعد منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ کو مغربی کنارے پر رکھا، جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما چکے ہیں، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ چلے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید، جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، مگر مسیح ایک اور بھی ہے جو اس وقت بول رہا ہے۔ خدا کی غیرت دکھلا رہی ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں مگر انسان کا ثانی موجود ہے۔ اس نے مجھے بھیجا تا میں اندھوں کو آنکھیں دوں جو نہ چند سال سے بلکہ 1900 برس سے برابر اندھے چلے آ رہے ہیں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2۔ سامعین اکرام، قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اپنی امت کو خبر دی تھی کہ مسیح کا نزول دمشق کے مشرقی کنارہ پر واقع ایک سفید روشن مینار کے قریب ہوگا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ایک سفید مینار کی تعمیر کے کام کا آغاز کیوں فرمایا جبکہ ان کا تو نزول ہو چکا تھا؟ کیا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی وسیلے میں مسیح کی پیشگوئی موجود تھی؟ یہ ایک غور کرنے والی بات ہے کہ ان کے نزول کے بعد پھر اس مینارہ کی تعمیر کو اللہ تعالیٰ نے الہام سے کیوں حکم فرمایا، اور پھر انہوں نے یہ مینارہ کیوں تعمیر کیا؟ جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مسیح کے نزول کی خبر عطا فرمائی تھی جس کا وجود امام مہدی علیہ السلام سے علیحدہ وجود ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کج رو جماعت ہے، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی اپنی ذریت میں پیدا ہونے والے ایک مسیح ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ اب دیکھیں حالات اور واقعات کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ازالہ اوہام سے یہ اقتباسات ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد بھی کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں
بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا۔ وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والآلا کان اللہ نزل من السماء، یعنی یہ وہی مسیح مریم ہے جس کی پیش گوئی مسلم موعود 20 فروری 1886 کو دی گئی۔ وہی ذکی غلام ہے جس کے متعلق یہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی ازالہ اوہام سے ہی ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جائے تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی جیسا کہ فرمایا کہ مسیح کا نزول ایک دمشق سے شرق کی جانب ایک مینارہ کے قریب ہوگا، تو اگر کسی اور مسیح کے متعلق یہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو جو اس عاجز کے ایک کامل متبع کے ذریعے کسی زمانہ میں پورا کرتے ہوئے اور من جانب اللہ مسیح کا درجہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعہ سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کیں، بالخصوص جب بعض متبعین فنا فی الشیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذلی طور پر بخشتے ہوئے جو ہمیں بخشا ہے۔ اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیش گوئیوں میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ پس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر پیش گوئی فرمائی تھی کہ مسیح ابن مریم سفید مینار کے قریب اترے گا، اور یہ سفید مینار دمشق کے مشرق کی جانب واقع ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت قادیان میں ہوئی، جب دمشق کے مشرق کی جانب واقع جو دمشق سے مشرق کی جانب واقع ہے، لیکن یہاں پر کوئی سفید مینار موجود نہیں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 13 مارچ 1903 میں منارۃ المسیح کا سنگ بنیاد رکھا، لیکن آپ کی زندگی میں اسے صرف 6 فٹ ہی تیار کیا جا سکا۔ اس مینار کی تعمیر آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد مکمل ہوئی۔ سفید سنگ مرمر کی ٹائلیں نصب کرنے کا کام 1981 میں ہوا، اور اس وقت 15ویں ہجری شروع ہو چکی تھی، وہ 1904 تھا، اس وقت 1404 ہجری۔ پھر 15ویں صدی ہجری میں ہی ربیع الاول بمطابق دسمبر 1983 یعنی 1406 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اس سفید مینار کے قریب واقع لاہور شہر میں ایک معمولی سے گاؤں ڈاور کے رہائشی کے لیے اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت ظہور پذیر ہوئے۔ ایک مرد حق حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو ایک مبارک سجدہ میں الہی علم عطا کیا گیا اور نئی حقیقتوں کا ان پر انکشاف کیا گیا، اور ذکی غلام مسیح الزماں مجدد 15ویں صدی ہجری اور مسیح ابن مریم کا خطاب ان کو عطا کیا گیا۔ اس رب قدیر نے ڈاور کے ایک غریب اور حقیر کو عزت بخشی، اور بڑے بڑے مرزائی معززین اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیا۔ بڑے بڑے تروں والے اور بلند مرتبہ اور اونچے اونچے شملوں والے مرزائی فاسق علماء اور فضلاء اس کے آستانہ سے بکلی بے نصیب اور محروم کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈاور کے رہنے والے ایک بظاہر ذلیل، حقیر، امی، جاہل، نالائق کو منتخب کر کے مقبولین میں شامل کر لیا، کیونکہ دلوں کو جاننے والے اس لطیف و کبیر خدا کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عظیم الشان روحانی سپوت اور محمدی مریم
حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت کا اظہار دنیا کے سامنے ہوا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ایک ذکی غلام کی پیش گوئی فرمائی تھی، اس لیے کہ ان کی قوم نے کجرو اور پراگندہ ہو جانا تھا، اور ان کی قوم کے علماء کی اکثریت نے نفس پرستی اور گلیمر پرستی کا شکار ہو جانا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسیح الزماں حضرت عبدالغفار کو بتایا تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جس موعود مسلح کی بشارت دی گئی تھی، اس کی ایک مرکزی علامت اس کا ذکی ہونا ہے۔ ذکی کے لغوی معنی پاک اور نیک کے ہوتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عبدالغفار، میں نے تجھے ذکی بننے کی دعا سکھائی تھی، اور جس برگزیدہ بندے کی تضرعات سن کر میں نے اسے اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے جس ذکی غلام کا وعدہ دیا تھا وہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عبدالغفار، میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں، میں تجھے خاص علم دوں گا اور تو لوگوں کو لاجواب کر دے گا۔ موعود مسلح، موعود مسیح ابن مریم، موعود مجدد 15ویں صدی ہجری حضرت عبدالغفار علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، اپنے آقا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے یہ عاجز بھی کہتا ہے کہ اے میرے خدا، تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ عاجز وہی موعود ذکی غلام ہے جس کی تو نے اپنے برگزیدہ اور بندے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ہوشیار پور میں چلہ کشی کے دوران بشارت بخشی تھی، اور پھر آپ نے اس بشارت کو 20 فروری 1886 کے اشتہار میں شائع کیا تھا۔ بعد ازاں آپ نے اشتہار تکمیل تبلیغ میں اسی موعود ذکی غلام کو مسلح موعود قرار دیا تھا۔ اے میرے خدا، تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ عاجز وہی موعود مسیح ثانی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی تھی۔ اے میرے خدا، اگر تو نے اس عاجز کو موعود ذکی غلام نہیں بنایا ہے، اور یہ جو میں اپنے موعود ذکی غلام اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بنائے جانے کا تیری طرف منسوب کرتا ہوں، یہ سب کچھ میں جھوٹے طور پر اور شہرت اور عزت پانے کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا پھرتا ہوں، تو اے میرے خدا، اگر یہ سب اس عاجز کا بنایا ہوا جھوٹ ہے تو پھر مجھ جھوٹے انسان کو موت دے دے تاکہ دنیا میرے نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ اور اے میرے خدا، اگر میں تیری نظر میں صادق ہوں، میں جو لوگوں سے کہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق میں وہی موعود ذکی غلام اور مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، یہ سب تیری طرف سے ہے، سب تیری طرف سے سچ ہے، تو پھر اپنے مہدی و مسیح موعود اور اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس عاجز کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز، تاکہ تیرے برگزیدہ مہدی و مسیح موعود کی جماعت نہ صرف گمراہی کی دلدل سے باہر نکل آئے بلکہ تیرے پیارے دین اسلام کو غلبہ بھی نصیب ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ سامعین کرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص بغیر امام کے مر گیا وہ جہالت کی موت مرا، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص بغیر امام کے مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور جس شخص نے اطاعت امام سے ہاتھ اٹھا رکھا تو قیامت میں ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے پاس بریت کی کوئی حجت نہیں ہوگی۔ کنز الاعمال جلد 3۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے، اور صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا ہو تو وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملہم یا خواب بین کا استثناء نہیں کیا،
جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ملہم یا خواب بین ہو اگر وہ امام الزمان کے سلسلہ میں داخل نہیں تو اس کا خاتمہ خطرناک ہے۔ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 474۔ سامعین اکرام، انتخابی خلیفہ امام الزمان نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نہیں انسانوں کا چناؤ ہوتا ہے، مگر مجدد امام الزمان ہوتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کھڑا فرماتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف نے جیسا کہ جسمانی تمدن کے لیے تاکید فرمائی ہے ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں، یہی تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھلاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بس سوچنا چاہیے کہ یوں تو کوئی مومن بلکہ کوئی انسان بلکہ کوئی حیوان بھی خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لیے خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور اتم طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں، مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لیے معمور نہیں ہوئے اور نہ وہ کمالات ان کو دیے گئے، وہ ولی ہوں یا ابدال ہوں، امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔ پس اے فاسقانہ مرزائی خاندانی گدی کے نام نہاد خلیفوں کے پیروکاروں، عقل سے کام لو۔ کیا مرزائی خلیفوں کے مرات یافتہ لوگوں پر مشتمل انتخابی خلافت کمیٹی کے بنائے ہوئے خلیفے بھی کبھی خدا کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ اس مسیح ابن مریم کو پہچانو جو تمہیں قبروں سے نکالنے کے لیے آیا ہے، جو تمہیں اس مرزائی ظالمانہ نظام کی بدترین اسیری سے رہا کروانے آیا ہے، جو تمہیں مرزائیت کے گہرے اندھیروں سے نکال کر دوبارہ احمدیت کی روشنی میں لے جانے کے لیے آیا ہے۔ حدیث مجددین کی تکذیب کرنے والے ان فاسق خلیفوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنانے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جہنم میں جانے والوں سے ایک ہی سوال پوچھا جائے گا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ مگر یہ مرزائی فاسق ملونٹے معصوم احمدیوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے دلدل سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پوچھا جائے گا کیا تم نے چندہ دیا تھا؟ سنو اور کان کھول کر سنو کہ قرآن مجید تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور موعود مسیح ابن مریم کا انکار مت کرو۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا لوٹنے کا مقام ہے۔ جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے وہ اس کی ایک چیخنے کی سی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ وہ غیظ سے پھٹ جائے۔ جب بھی اس میں کوئی گروہ جھونکا جائے گا اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا ضرور آیا تھا، بس ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم محض ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم غور سے سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم آگ میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہوتے۔ بس انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، سو ہلاکت ہو آگ میں پڑنے والوں کے لیے۔ سورۃ الملک آیات 7 تا 12۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں صراط مستقیم کو پہچاننے اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی خلفائے محمد۔